بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کا ایک مشاہدہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہمیں ایک بہن نے بھیجا ہے۔ یہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی چھوٹی سی کہانی بیان کروں گی۔ وہ اس طرح ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہم نے کی تو ہم کافی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اور کہتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں کو پڑھائی میں پہلے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی پر توجہ ہوتی ہے والدین کی، اور اس میں ان کی تمام انرجیز اور تمام پیسے وغیرہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھائیاں مکمل ہو جائیں تو پھر ان کے فرائض ادا کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت والدین بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی انہی میں سے تھے، کافی پریشان تھے، حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ جو کچھ جمع کیا تھا وہ بچوں پر ہی لگا رہے تھے، ان کی پڑھائیوں کے لیے۔ اور اب اس موقع پر ہمیں قرضہ لینا تھا شادی کے لیے، اور کہتی ہیں کہ قرضہ ہم نے لاکھوں کے حساب سے لیا۔ شادی تو اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہو گئی، لیکن اس کے بعد بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن کے معاملات ہوئے کہ قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ کبھی زندگی میں ہم نے قرضہ نہیں لیا تھا اور ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم اور فضل کے فیصلے جاری رکھے۔ ابھی بھی اسی کے زیر سایہ کرم پر ہیں ہم، اور کہتی ہیں کہ زندگی میں پہلی بار ہم نے اتنا بڑا قرضہ لیا۔ اسی دوران میری باجی نے مجھے ایک لنک بھیجا۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے وسیلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نوافل کا لنک بھیجا، تو میں نے اسی رات وہ نفل پڑھے اور دعا کی۔ تو اس کے بعد پھر میرے دل کو ایک اطمینان سا ہو گیا، سکون آ گیا، جو ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی، قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ اور بس ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اور پھر لاکھوں کا قرضہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ صرف ایک مہینے میں، چند دنوں میں ہی اس طرح ادا ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے سے ہماری مدد کی، اور ایک مہینے کے اندر ہمارا وہ لاکھوں کا قرضہ ادا ہو گیا، جس کو سوچ سوچ کر ہم پریشان تھے، ہم پر ہیبت طاری تھی کہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کے انتظامات فرما دیے۔ اور اسی دن سے کہتی ہیں، جب مجھے میری سسٹر نے لنک شیئر کیا یہ نفل پڑھنے کے، تو کہتی ہیں کہ میں نے روٹین بنا لی کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور ہدیہ کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، تو بس پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ کہتی ہیں ڈیلی پڑھتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت تجربات ہوئے ہیں، اور بہت سارے موقع پر جب میں نے یہ نفل پڑھے، انہیں ہدیہ کیا، ان کے وسیلے سے دعا کی، مشکل آسان ہو گئی۔ کہتی ہیں اب روزانہ روٹین میں نفل پڑھتی ہوں، جب کوئی مشکل ہو میں نیت کر کے پڑھتی ہوں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، اور وہ فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتی ہیں میری ایک عزیز تھیں، ان کی بیٹی 3 دفعہ گائنی کا فائنل پیپر دے چکی تھی، اسپیشلسٹ بن رہی تھی، فائنل ایگزام میں ریٹن میں تو پاس ہو چکی تھی، لیکن وائوا اس کا رہ جاتا، اور 3 دفعہ وہ وائوا سے رہ چکی ہوں، اور 3 دفعہ اس کا وائوا رہ چکا ہے، لیکن بہت پریشان ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسی دوران میری بیٹی کا بھی، جو کہ کارڈیولوجی کا فائنل ایگزام دے رہی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی، ہدیہ کیا کہ میری بیٹی کا پیپر کلیئر ہو جائے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں اس کا کلیئر ہو گیا ایگزام، اور وہ بیٹی کی نند تھی جس کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس کا کلیئر نہیں ہو رہا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اس بچی نے اس سے بات کی کہ آنٹی آپ نے کیا کیا، اتنی جلدی آپ کی بیٹی کا ایگزام پاس ہو گیا، میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہی ہوں، اتنی پریشان ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی بتائیں آپ نے کون سا وظیفہ کیا۔ کہتی ہیں پھر میں نے انہیں بتایا کہ بیٹا میں نے تو یہ 2 نفل پڑھے، اور پڑھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو ہدیہ کیا اور دعا کی ان کے وسیلے سے، آپ بھی پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ کہتی ہیں کہ آپ اپنی امی سے کہو کہ وہ بھی آپ کے لیے پڑھیں اور آپ خود بھی پڑھو۔ تو آپ یقین کریں سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھرم رکھا، اور ان کی بیٹی بھی پاس ہو گئی۔ اور اس دن کے بعد سے مجھے جو بھی مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں یہ نفل پڑھتی ہوں اور دوسروں کو بھی نفل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے، اور بی بی پاک کے صدقے سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فیض کے دریا جاری رکھے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہو، دن میں کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں چاہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں بھی، نہیں تو پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 مرتبہ، یا جیسے آپ کو آسانی ہو آپ ویسے یہ نفل ادا کریں۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد چاہے تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، یا درود شریف پڑھ لیں، یا استغفار پڑھ لیں۔
یا سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس سب تمام پڑھائی کا جو ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے رو کر گڑ گڑا کر خلوص نیت کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، آپ کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ جب آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اور یہ میرے اپنے آزمائے ہوئے، مجھے جب پریشانی ہوتی ہے میں یہ نفل پڑھتی ہوں، رو کر گڑ گڑا کر کامل یقین سے مانگتی ہوں کہ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ آپ ان کے وسیلے سے مانگیں، جھولیاں بھرتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کے وسیلے سے مانگیں، یقین سے مانگیں، رو کر مانگیں اور آپ کو نہ ملے، لازمی ملتا ہے۔ تو یہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب پر بھی خصوصی کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین۔